ایک بندے کو آپ بیل نہیں دیتے, وہ جیل میں بند رہے گا اور کل کو وہ بری ہو جاتا ہے, تو کیا وہ اس کا جو نقصان ہے وہ ریپیریبل ہے؟ آنسر ہے کہ نو. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ میں ریکوری پروسیڈنگ جوائن نہیں کرتا تو وہ جوائن نہیں کرے گا, ایسے نہیں ہے. بیل کا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو رہا کر رہے ہیں. تو آپ بیل میں ایک بندے کو جوڈیشل کسٹڈی سے لے کر ایک ضامن یا شورٹی کے حوالے کر رہے ہیں کہ لیں جی آپ نے اس بندے کو جب عدالت کہے آپ نے پیش کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پراسیکیوشن استغاثہ دیتی ہے نا NC کا, یہ سارے فیک. ایون مرڈر کیس بھی, وہ بھی اگر کمپلیٹ کرنا ہو تو کورٹ اس کو 1-2 سیشن میں کر سکتی ہے. جہاں پر ایک ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جائے, ریزنیبل ڈاؤٹ کہیں بھی پیدا ہو جائے, تو معاملہ فردر انکوائری کے ایمبٹ میں چلا جائے گا. اور جب فردر انکوائری کے ایمبٹ میں چلا جائے گا تو پھر عدالت کو جو بیل ہے وہ دینی چاہیے. اگر انویسٹیگیشن افسر صحیح انویسٹیگیشن کرے, SHO انصاف صحیح فراہم کرے اور وہ پولیٹیسائز نہ ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرمنل کیسز جو ہیں ان کے 80% کیسز تو تھانے میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, you're watching Law Point. I am Barrister Amir Hamza Malik. We aim through this channel to provide you with in-depth discussion on legal matters. آج کا ہمارا ٹاپک بیل کا ٹاپک ہے, اور بالخصوص جو ہے 9C کے مقدموں میں یا نارکوٹکس کیسز میں جو بیل اپلائی کرتے ہیں لائرز, ان کے لیے آج کی ڈسکشن بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے. ٹو ڈسکس دس ٹاپک وی ہیو اے لائر ود اس ہو ہیز گیون 23 years of his life to practice. ملک نسیم عوان صاحب جو ہیں ہماری کچہری کا ایک بہت بڑا نام بھی ہیں. ہی از اے پریکٹسنگ ایڈوکیٹ اینڈ آئی ایم ون آف دوز پیپل جو کہ ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں, گائیڈنس سیکھ کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. اچھا سر, بیل جو ہے ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ینگ لائر ہے اس کے لیے کافی ضروری اس لیے ہے کیونکہ جب آپ لا شروع کرتے ہو تو آپ کو بیل کے کیسز زیادہ ملتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مقدمے میں ہو. اسی طرح آپ کو سول میں اسٹے کے میٹر زیادہ ملتے ہیں. تو لہٰذا بیل کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیں کہ بیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کا کور پرنسپل کیا ہے, بیل کیوں جو ہے انٹروڈیوس کروائی گئی ہے کرمنل سسٹم میں. اچھا, یہ بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ جی کہ بیل جو کرمنل کیسز ان میں بیل بڑا امپورٹنٹ ہے نئے لائرز کے لیے, اور جو سول سائڈ پہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے اسٹے کا میٹر بڑا ضروری ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرمنل لا میں بیل آدھا بیٹل فیلڈ ہے. کرمنل پریکٹس کا یا کرمنل جسٹس سسٹم میں بیل ایک پورا مکمل پورشن ہے, اور اس کے بعد پھر ٹرائل چلتا ہے. تو بیل کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اس کے بیہائنڈ فلاسفی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو آپ ٹرائل سے پہلے اس کو بطور سزا بند نہیں کر سکتے. اور دوسرا اس کا جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ وہ پروون گلٹی والا جو تصور ہے کہ جو پرزمپشن آف انوسینس ہے کہ جب تک کسی شخص کو آفٹر ریکارڈنگ دا ایویڈنس یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ ملزم سے مجرم ہے, تو انٹل اسے انوسینٹ تصور کیا جائے گا, اسے بے گناہ تصور کیا جائے گا. اور بے گناہ بندے کو آپ جیل میں کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہی وہ بنیادی تصور ہے کہ تاکہ کوئی بندہ جو ہے اگر کل کو وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایلیگیشن لگانا تو بہت سمپل ہے, ہم کسی بندے میں بھی ایلیگیشن لگا دیں گے اور اس کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. اب اسٹیٹ اور آئین پاکستان ہر بندے کی شخصی آزادی کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اور اسی ایمبٹ میں جو بیل کا رول طے کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیل از رول اینڈ جیل از این ایکسیپشن. تو یہ بھی یہیں سے کنسیپٹ لیا گیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جرم میں سزا دینا. اور جرم کب ثابت ہوتا ہے؟ جب آپ ایویڈنس ریکارڈ کر لیتی ہے کورٹ, اور اس ایویڈنس کو جب ایویلیویٹ کرتی ہے کورٹ, اس کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے کورٹ کہ کیا یہ بندہ مجرم ہے. اگر ثابت ہو جاتا ہے تو سزا دے دے گی, اگر نہیں تو بری کر دے گی. تو اسی طرح اگر ایک بندے کو آپ بیل نہیں دیتے, وہ جیل میں بند رہے گا اور کل کو وہ بری ہو جاتا ہے, تو کیا وہ اس کا جو نقصان ہے وہ ریپیریبل ہے؟ تو آنسر ہے کہ نو. پلیز. ٹھیک. اچھا, اس میں بیل میں بھی 2 طرح کی بیلز آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ پری ریسٹ بیل, جب آپ پہ فار ایگزامپل FIR ہوگی, آپ کو خدشہ ہے آپ اریسٹ ہو جاؤ گے,
بلکہ اس سے پہلے بھی ایک ہوتی ہے پروٹیکٹیو بیل. اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں پروٹیکٹیو بیل دائر کرتے ہو تاکہ آپ متعلقہ عدالت میں جا کے پری ریسٹ بیل فائل کر سکو. پری ریسٹ بیل اریسٹ سے پہلے کی بیل آ جاتی ہے آپ کے پاس, اور اس کے بعد جب آپ اریسٹ ہو جاتے ہو تو پوسٹ اریسٹ بیل آتی ہے. اچھا, اریسٹ ہونے کے بعد جب ایک بندے پہ ایف آئی آر ہوئی, وہ بندہ جو ہے اس میں اریسٹ ہو گیا, پوسٹ اریسٹ بیل کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کب بیل آپ اپلائی کر سکتے ہو. پھر اصل میں اس میں کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ہر کیس دوسرے کیس سے ڈفر کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفینس میں اتنا مٹیریل اویلیبل ہے کہ آپ بڑی آسانی سے اپنے بندے کا, اپنے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو بیل آؤٹ کروا لیں گے اور کورٹ کو بھی آپ کنونس کر لیں گے, آپ کے پاس گراؤنڈز ہونے چاہیے. فار ایگزامپل اگر کوئی مٹیریل کنٹراڈکشن ہے, فار ایگزامپل ایک میڈیکل ایویڈنس ہے, ایک جو کمپلیننٹ ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ جی بندے کو سامنے سے فائر لگے, 1 لگا 2 لگا جتنے بھی فائر لگے, تو جب میڈیکل ایویڈنس سامنے آتی ہے تو یہ دیکھا یہ جاتا ہے میڈیکل ایویڈنس میں کہ وہ میڈیکل ایویڈنس میں آتا ہے کہ نہیں جی یہ فائر تو بیک سے لگے تھے. تو کیا کنٹراڈکشن آ گئی کہ وہ جو ایف آئی آر یا جو اس کی کمپلینٹ ہے, کمپلینٹ میں وہ کچھ بیان کر رہا ہے, میڈیکل اس کے بیان کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. تو میننگ دیر بھائی کہ جس بندے کے پہ الزام لگا ہے کہ وہ سامنے سے فائرنگ کر رہا ہے, وہ تو سامنے موجود ہی نہیں ہے, وہ تو کسی بندے نے پیچھے سے فائر مارا ہے. تو یہ ہوگی مٹیریل کنٹراڈکشن. تو اگر ایسی صورت ہے یا ڈیلے اتنا ہے کہ بہت زیادہ ڈیلے ہے یا ریزنیبل ڈیلے, تو ایک معافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے, وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن ڈیلے ہے اس میں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے کیس کو اسٹرانگ کریں گی. میں یہ سمجھتا ہوں ہینسنیس آف اوفینس یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ بیل کب دائر ہونی ہے. حالات و واقعات کیس کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بیل نے کب دائر ہونا ہے. سم ٹائم بیل جلدی بھی دائر ہو سکتی ہے, اور سم ٹائم جیسے آپ نارکوٹکس کیسز کی بات کر رہے تھے تو کچھ چیزوں میں ویٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ ایک ایسا پیریڈ گزر جائے جس میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں اور کورٹ بھی یہ سمجھے کہ نہیں یہ بندہ کافی دیر سے بیہائنڈ دا بار ہے, اور اب اس بندے کو اگر بیل دے جائے تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے بیل کب دائر کرنی. نارملی جو ہے جب ریمانڈ پولیس مانگتی ہے, ریمانڈ کے پیریڈ میں آپ بیل نہیں دائر کر سکتے, اس کے بعد جو ہے آپ بیل دائر کرتے ہو. تو آج کیونکہ میٹرز اتنے زیادہ ہیں, کرمنل میں اوفینسز اتنے زیادہ ہیں, تو ہم صرف نارکوٹکس کے اوفینسز اور بالخصوص جو 9A B C کے اوفینسز ہیں ان سے ریلیٹڈ مقدمات میں بیل کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اچھا, اس میں مر صاحب یہ بھی آبزرویشن میں ایک چیز آئی تھی, کیونکہ ہم بیل کب دائر کرنی ہے اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو 9C کا جو ٹرائل ہے اس میں گواہان آتے ہیں نہیں آتے, بڑا ایک طویل ٹرائل ہو جاتا ہے, یعنی کہ 1-1 2-2 سال 3-3 سال ٹرائل چل جاتا ہے اس میں. تو کیا یہ طریقہ کار جو کچھ لائرز اڈاپٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیل دائر کرتے ہیں, بیل یہاں سے پھر ہائی کورٹ لے کے جاتے ہیں, لیکن بیل کروانے کے لیے نہیں, ڈائریکشن لینے کے لیے کہ ٹرائل جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ سماعت ہو اس کی. تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ آپ اس میں ایک اپنا مطلب بیل کا گراؤنڈ جو ہے وہ ایگزاسٹ نہیں کر رہے فری میں؟ کیا ایسے آپ نے اپنی پریکٹس میں کیا ہے کہ آپ بیل صرف اس لیے دائر کرتے ہو تاکہ آپ ہائی کورٹ جا سکو, وہاں سے ڈائریکشن لے کے آ کے جلدی ٹرائل کمپلیٹ کر سکو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس میں کم از کم نہیں کرتا, اور نہ ہی ایسی پریکٹس کرنی چاہیے, نہ یہ سوچنا چاہیے. چیز یہ کہ یہ سیشن ٹرائل ہے. سیشن ٹرائل کا میننگ اگر آپ اس کو تھوڑا غور کریں تو اٹس مین دیٹ ٹرائل ان ون سیشن. اب جو اس میں گواہ نہیں آتے یا کچھ مثلا اس میں ڈیلے ہوتا ہے, تو اس میں بہت زیادہ قصور جو ہے وہ پراسیکیوشن سائڈ سے ڈیلے کا ہوتا ہے, ایکیوز سائڈ سے, ڈیفینس سائڈ سے نہیں ہوتا, کیونکہ گواہ ان کے گئے ہوتے ہیں, کوئی بندہ ہائی کورٹ میں مصروف ہے, کوئی کسی ڈیوٹی پہ مصروف ہے, تو اس لیے ادروائز اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کورٹ کہ وہ ان گواہان کو طلب کرے. اور جب کورٹ, میں یہ مانتا ہوں اگر کورٹ چاہے تو 1 سیشن یا 2 سیشن میں اس ٹرائل کو مکمل کر سکتی ہے. اس میں چاند گواہ ہیں, یہ بہت بڑا کوئی پھیلا ہوا کیس تو نہیں ہے, یہ اس کی تو تفتیش ہی 3 صفحوں پر مشتمل ہے, صرف 3 کیس ڈائریز پر, یہ سارے کا 3 یا 4 کیس ڈائری پر پورے کا پورا کیس مکمل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایون مرڈر کیس بھی
وہ بھی اگر کمپلیٹ کرنا ہو تو کورٹ اس کو 1-2 سیشن میں کر سکتی ہے. رول ویسے ہی ہے کہ اٹ شوڈ بی کمپلیٹڈ ان 1 سیشن. اچھا, اب جو 9C کے فار ایگزامپل کیسز ہیں یا 9A B کے کیسز جو ہیں, ان کے اندر پولیس جو ہے وہ ایک بندے سے چرچ برآمد کر کے لیجڈلی اس کی فرد مقبوضگی وغیرہ بنا کے چلان وغیرہ فریم کر کے فریمنگ آف چارج ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ٹرائل کا پراپر آغاز ہو گیا. اب ان میں 9C کے کیسز میں کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈیفینس کو فیور کریں گے یا جو ڈیفینس کے لیے گرین لائٹ ہوں گے کہ اب شاید آپ بیل دائر کریں تو آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کی بیل ہو جائے؟ اس میں جو بڑی امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ جو 9C یا منشیات کے کیسز ہیں ان میں پنشمنٹ کا جو انہوں نے اسٹینڈرڈ رکھا ہے یا ایک اس میں اب ان کو پنشمنٹ بہت زیادہ کر دی گئی ہے. پہلے بھی تھی لیکن جب سے اس میں امینڈمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے ایک اس کی بائیفرکیشن کر دی ہے کہ یہاں سے یہاں تک اتنی مقدار کے لیے یہ سزا ہے. اور فار ایگزامپل کہ اگر 1000 اینڈ ابو ہے گرامس تو اس میں سزا کم از کم 9 سال اور اس سے بعد 14 سال ہے. اسی طرح اگر 4000 گرام سے بڑھ جاتی ہے مقدار تو اس میں پھر 14 اور 20 کا فارمولہ ہے, پھر یہ لائف امپریزنمنٹ تک چلا جاتا ہے. تو یہ اصل میں چونکہ یہ جو کرائم ہے اٹ از اگینسٹ اسٹیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مرڈر کیسز میں یا قتل میں سزا موت ہے, اس کی قتل کی سزائے موت ہے یا عمر قید ہے, اور قتل ہوتا ہے ایک. لیکن جو منشیات فروش ہیں یہ معاشرے میں ایک قتل نہیں کرتے, یہ کئی خاندانوں کو قتل کر دیتے ہیں. اس میں ایک تو وہ بندہ جو منشیات کا نشہ کرتا ہے وہ جان سے جاتا ہے, اس کے بعد ان کی پوری فیملی وہ ساری کی ساری فیملی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, اس منشیات کی وہ بھینٹ چڑھ جاتی ہے. تو میں یہ اسی لیے جو اسٹیٹ ہے نا, اسٹیٹ نے بھی اس جرم میں جو بیل سٹیج ہے ایون ضمانت کا معاملہ جو ہے اس کو بھی بڑا اس کے اسٹینڈرڈ بڑے ہائی رکھے ہیں. اور اسی طرح جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں بھی ان تمام چیزوں کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں فیور کرتی ہیں. تو کرمنل لاء کا رول بنیادی طور پر ایک ہی ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس میٹیریل کنٹراڈکشن ہونی ضروری ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت ضروری ہے جو آپ کے کیس کو فیور کرے. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کیا کہ ایک مقدار ہے 98 گرام آپ نے سیمپل کے لیے بھیجی ہے, لیکن جو رپورٹ آتی ہے اس میں 50 گرام لکھی ہوئی ہے, پی ایف ایس سی کی رپورٹ ہے. تو آپ دونوں میں یہ میٹیریل کنٹراڈکشن آ گئی, اور ایون جو ڈاکومنٹ ہے ان میں بھی کنٹراڈکشن آ گئی. ایک ڈاکومنٹ جو ایف آئی آر کی شکل میں ہے یا استغاثے کی شکل میں ہے اس میں آپ اس کی مقدار 98 گرامز بھیجتے ہو لیکن وہاں پر 50 گرامز آتی ہے, تو یہ چیز بھی آپ کو وہاں پر فیور کرے گی بیل سٹیج پہ. اس کے علاوہ اگر آپ نے سیمپلز جو آپ نے پی ایف ایس سے بھیجے ان کا ایک ٹائم فریم ہے, یہ پراپرلی رولز ہے جو نارکوٹکس کے, ان کو آپ نے یہ مینڈیٹری رولز ہیں, ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ان رولز کو مد نظر نہیں رکھتے, وہاں پر ٹائم دیا ہوا ہے اپنے 72 آورس کا رولز میں جو طے کیا ٹائم کہ آپ نے جی میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 72 آورس لے سکتے ہیں سیمپل پی ایف ایس سے بھجوانے کے لیے. اور ایون اگر ویسے تو بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو فیل فور بھجوانا ہے, آپ نے ڈیلے نہیں کرنا. ڈیلے کی آپ کو ریزن دینی پڑے گی, ایون کیوں 72 آورس بعد آپ کے پاس 3-4 دن کا ٹائم, آپ نے پہلے دن فوری طور پر کیوں جمع نہیں کروائے. لیکن اگر 72 آورس ایک لاسٹ لمٹ دی گئی ہے, اس کے بعد وہ مشکوک کر دے گی, آپ کی چین آف کسٹڈی کو مشکوک کر دے گی. تو یہ بھی ایک بڑا امپارٹنٹ اس میں ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد سم ٹائم ٹائمنگز آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کا, اس میں کوئی فرق آ جاتا ہے, یا استغاثے میں جو استغاثہ پولیس دیتی ہے اس پہ کوئی گواہ نہیں دیا ہوا, یا پراپر اس کا ریکوری میمو پراپر تیار نہیں ہوا, یا کسی ریکوری میمو پہ کسی گواہ کے سائن نہیں ہے. سم ٹائم ایسے بھی میرے کیسز میں ہوا ہے کہ پولیس نے 2 ریکوری میمو تیار کیے ہوئے ہیں, کہ ایک انہوں نے جوڈیشل فائل میں لگا ہوا ہے, ایک ان کے پاس پولیس فائل میں موجود ہے. تو یہ بھی ان کا میننگ دیر بھائی کہ یہ کوئی کارروائی آپ کی وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر موقع پہ نہیں ہوئی, یہ کارروائی آپ نے جا کر اپنے آفس میں بیٹھ کر کی ہے. اسی طرح ریکوری جو پروسیڈنگز ہیں کہ اگر آپ نو ڈاؤٹ کہ
جو پولیس والے ہیں یا پولیس آفیشلز ہیں یہ بھی بڑے کمپیٹنٹ وٹنسز ہیں, لیکن اگر کوئی رشی پلیس ہے, وہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ ملزم کو پکڑا ہے اور ریکوری کی ہے منشیات کی, اور وہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے, دکانیں ہیں, بازار ہے, تو پھر آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ وٹنس کو لے کے آئیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اتنا بیان دے دیں گے جی کہ میں نے کہا ہے تو اب وہ بندے نے جوائن نہیں کی انویسٹیگیشن, اس کے لیے بھی الگ قانون ہے. اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو آپ کے پاس اختیارات ہے کہ یو کین پروسیڈ اگینسٹ ہم. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ میں ریکوری پروسیڈنگ جوائن نہیں کرتا تو وہ جوائن نہیں کرے گا, ایسے نہیں ہے. تو اگر وہاں پر پرائیویٹ وٹنسز یا پرائیویٹ مشیر نہیں ہیں تو یہ بھی آپ کو فیور کرے گا. اب تو بلکہ سیف سٹی کے کیمراز آ گئے ہیں, سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں وہ ایزی, اگر سیف سٹی کے کیمراز بھی نہیں ہیں ہم انہیں اس کو بھی نہیں. اب ہر بندے کے جیب میں ڈیجیٹل موبائل ہے, تو اگر کوئی ایسی ریکوری ہوتی ہے, کوئی ایسے موقع پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے, بندہ پکڑا جاتا ہے, تو کون سی چیز اس میں رکاوٹ ہے کہ اس کی تصویر نہ لی جائے, اس کی ویڈیو نہ بنائی جائے. اس پہ لیٹسٹ آنریبل ہائی کورٹ کا اس پہ ورڈکٹ ہے کہ, اور اس پہ ملزم کو بری کیا گیا ہے کہ نہیں جی یہ چیزیں اگر آج کل اویلیبل ہیں تو ان کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا, اور ہر بندے کے پاس موبائل ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے نا کہ میں نے جو نوٹس کیا ہے پریکٹس میں, وہ یہ کیا ہے کہ جج کا بھی مزاج ہوتا ہے, ہر جج کا مزاج ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ہمارے جج صاحب ہیں, وہ ریکوری میمو کو اگر میں انہیں کہوں گا نا یہ دیکھیں جی اس پہ سائن جو ہیں وہ سائن سیم ہی ہے جو اوپر والی لکھائی ہے, تفتیشی نے خود ہی سائن کر دیا گواہان کے بھی, وہ کہیں گے نہیں یہ ڈیپر ڈائیو انٹو ایویڈنس ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم بیل سٹیج پہ نہیں کریں گے, ہم نے اس پہ جو ہے نا صرف ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے بس دیکھنا ہوتا ہے. کچھ جج حضرات جو ہیں وہ بات مان لیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ریکوری میمو پہ مٹیریل کانٹرڈکشن ہے. تو یہ جو مٹیریل کانٹرڈکشن آپ نے کیا, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس پہ مٹیریل کانٹرڈکشن ڈسپیوٹیڈ نہیں ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 98 گرام اس نے ریکوری میمو میں لکھی ہے, پی ایف ایس اے کی رپورٹ میں 50 گرام لکھی ہے. یہ تو مٹیریل کانٹرڈکشن ہر کورٹ کو یہ مٹیریل کانٹرڈکشن ہی لگے گی. لیکن جہاں تک جب ہم آ جاتے ہیں نا تھوڑے سے اسپیسیفکس کے اندر, جیسے ریکوری میمو کے اندر اس کی فار ایگزامپل ہم جج کو کنفرنٹ کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اس کی لکھائی جو ہے اور نیچے وٹنسز کی لکھائی جو ہے سگنیچر ہی نہیں ہے, ان کے آئی ڈی کارڈ پہ سگنیچر ڈفرینٹ ہے, یا فار ایگزامپل ان کے جو ہے تو وہ, یا فار ایگزامپل یہ جو استغاثہ ہے اس کی لکھائی میں ڈفرینٹ ہے اور فرد مقبوضگی کی لکھائی جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, تو وہ کہے گا نہیں یہ ڈیپر ڈائیو انٹو ایویڈنس ہے. میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا, دیکھیں کہ اگر اپنا لکھائی مختلف ہے, ریکوری میمو کی لکھائی اور ہے اور استغاثہ کی کمپلینٹ کی لکھائی اور ہے, تو کیا یہ میٹیریل کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ یہ میٹیریل کانٹرڈکشن ہے, کیونکہ یہ دو کام ایک ہی بندہ کرتا ہے, وہ ہے کمپلیننٹ. تو کمپلیننٹ نے اگر کمپلین لکھی, اسی نے اس سے پہلے ریکوری میمو تیار کیا. 90% آف دا ٹائم ملک صاحب یہ ہوتا ہے کہ فرد مقبوضگی, کمپلینٹ اور ضمنیہ سب کی لکھائی سیم ہوتی ہے. ایسے بھی ہے ایسے. اس کے بعد 90% آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فرد مقبوضگی کی لکھائی الگ ہوتی ہے, کمپلینٹ کی الگ ہوتی ہے, اور جو فرد مقبوضگی کی لکھائی ہوتی ہے وہ ضمنیوں کی لکھائی سیم ہوتی ہے. اصل میں جو آپ نے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کی بات کی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا جو ہے نا, اگر لا کسی مقدمے میں پنشمنٹ کا جو معیار ہے یا اس کو ہینیس آفینس قرار دیتا ہے اور اس میں پنشمنٹ بھی بڑی سخت ہے, تو جتنی سخت پنشمنٹ ہوگی نا اس میں جو ایویلیوشن آف ایویڈنس ہے یا چیزوں کو بھی اسی لیول پہ دیکھنا پڑے گا. اگر نارمل مقدمات میں اگر چھوٹی موٹی بھول چوک ہو جائے تو قابل معافی ہے, لیکن ایسے آفینسز میں جہاں پر اتنی زیادہ سزا ہے اور بڑی سخت سزا ہے, اس میں عدالت کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ مائنر چیزیں جو ہے بعض اوقات یہ اگر عقل کو اپیل کرتی ہیں, یہ ریزنیبل گراؤنڈز ہیں, تو ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اور بیل کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو, پہلے جیسے ہم نے فلاسفی آف بیل میں ڈسکس کیا کہ بیل کا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو رہا کر رہے ہیں. تو آپ بیل میں ایک بندے کو جوڈیشل کسٹڈی سے لے کر ایک ضامن یا شورٹی کے حوالے کر رہے ہیں کہ لیں جی آپ نے اس بندے کو جب عدالت کہے آپ نے پیش کرنا ہے, اور وہ بندہ شورٹی بانڈ داخل کرتا ہے, وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر کورٹ فیصلہ کرتی ہے, اس بندے کو سزا ہوتی ہے یا وہ بری ہوتا ہے, تو وہ تو کورٹ کا ایک اختیار ہے آفٹر ریکارڈنگ دی ایویڈنس اور آفٹر ایویلیوشن. اس میں اگر بیل دے بھی دی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں
بیل کیوں نہیں ملتی, یہ سوال ہے کہ کورٹس عموماً بیل کیوں نہیں دیتی. تو بات وہی آتی ہے کہ ایک منشیات فروش جو ہے نا وہ اپنا کاروبار نہیں چھوڑے گا, وہ جو ہی اس کی بیل ہوگی وہ واپس جائے گا. ہو سکتا ہے وہ ٹیمپر ود ایویڈنس نہ کرے یا کوئی دوسرا ایشو وہ کریٹ نہ کرے یا ایبسکانڈنس کی طرف نہ جائے, وہ دوبارہ بیچے گا اور دوبارہ معاشرے میں تباہی کی طرف معاشرے کو لے کے جائے گا, لوگوں کو نقصان پہنچائے گا, سوسائٹی کے لیے نقصان دے گا. اسی لیے اس کی بیل کے لیے پیمانہ جو ہے وہ سخت رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک تو نظریہ یہ ہے سوچنے کا جس طرح آپ نے کہا. دوسرا نظریہ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, یہ جتنے بڑے بڑے ڈیلرز جو ہیں پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتنی ایزیلی ایکسیسیبل کیوں ہے, یعنی کہ ان کو بندے کیسے مل جاتے ہیں کہ یہ جو گلی محلوں میں بیچتے ہیں. اس کا ایک آنسر یہ بھی ہے کہ کیونکہ آپ کی جو ہے وہ انمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے, لوگوں کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. لیکن خیر یہ تو ایک آرگیومنٹ چلتی رہتی ہے. بیل پہ ہم واپس آئیں تو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جناب سیف کسٹڈی ڈسپیوٹ جدھر بھی ہوتی ہے آپ نے بیل دائر کرنی ہے اس کے چانسز زیادہ ہوں گے. اسی طرح آپ نے بتا دیا کہ کازیشن, چین آف کازیشن جو ہے وہ جو 72 گھنٹے والا کانسیپٹ ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ پی ایف ایس اے بھجوانا ہے سیمپل فار ٹیسٹنگ کے لیے. تو کیا یہ اس پہ اسٹرکٹلی جو ہے عدالتیں جو ہیں صرف اس پرنسپل کی گراؤنڈ پہ اگر ہم بیل اپلائی کریں گے تو کیا اس پہ بیل ہوگی یا اس کے ساتھ کرابوریشن میں ہمیں دوسری بھی مٹیریل چاہیے ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرابوریشن بھی ہونا ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عدالت ایک گراؤنڈ پہ بیل لے یا ملٹیپل گراؤنڈس پہ بیل لے. بیل کا جو رول ہے, جو ہم جب فردر انکوائری کو ہم ڈسکس کریں گے, تو جہاں پر ایک ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جائے, ریزنیبل ڈاؤٹ کہیں بھی پیدا ہو جائے, تو معاملہ فردر انکوائری کے ایمبٹ میں چلا جائے گا. اور جب فردر انکوائری کے ایمبٹ میں چلا جائے گا تو پھر عدالت کو جو بیل ہے وہ دینی چاہیے. اچھا, میں نے جو نوٹس کیا ملک صاحب کہ جب تک کرابوریشن نہ ہو, یہ جو 72 آورز والا ہم نے ایک ڈسکس کیا ہے کہ رول ہے 72 آورز کے اندر, جب تک اس چیز کو دوسری چیزیں کرابوریٹ نہ کر رہی ہوں تو صرف سوللی اس گراؤنڈ پہ عدالت بیل نہیں دیتی ہے. اس میں میرا ایکسپیرینس ہے, میں اپنا وہ گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں جو میں نے دیکھا ہے 9C کے مقدمات میں, 9C کے مقدمات میں جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ججز کا مائنڈ جو ہے وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جوڈیشل مائنڈ جو ہے کسی جوڈیشل افسر کا, اس نے اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اب آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کے پاس میرا ایک کیس, بیل کیس جو ہے کرنٹ چیف جسٹس یا کرنٹ چیف جسٹس اور ایز اے چیف جسٹس ہی ان کے پاس میرا ایک بیل میٹر تھا پینڈنگ, الیاس بنام دی اسٹیٹ. اب اس میں جو ریکوری تھی نارکوٹکس کی وہ تھی 1360 گرامز, یعنی 1360 گرام. لیکن چیف صاحبہ نے بیل نہیں لی. لیکن اگر ہم دوسری کورٹس کا کمپیریزن کریں تو دوسری کئی ایسی کورٹس ہیں, میں نام نہیں لیتا, جہاں پر 1800 سے زیادہ پر بھی بیل مل جاتی ہے. یہاں پر آپ کا اس سوال کا بھی جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ جی کہ کیا بیل کو آپ نے جلدی ٹرائل کے لیے تو نہیں موو کرنا چاہیے. تو یہ یہاں پر آنریبل کورٹ نے کہا جی کہ میں نے بیل نہیں لینی, اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا وائل مائی آرگومنٹس. تو پھر میں نے کورٹ کو ریکویسٹ کی کہ جناب ٹھیک ہے اس کا پھر 2 مہینے کا ٹائم دے دیں, کورٹ کو پابند کر دیں کہ اس کو 2 مہینے میں کنکلوڈ کرنا ہے. اور وہ پھر کورٹ نے ہمیں 2 مہینے کا ٹائم دیا ٹرائل کے لیے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, یہ پسور کا کیس تھا, وہاں پر یہ ود ان 2 منتھ یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا اور ملزم ایکوٹ ہو گیا. اچھا, میں جب نیا ملک صاحب پریکٹس میں آیا تھا نا, تو میں اس چیز سے بڑا تنگ تھا کہ یار یہ ٹرائل اتنا لمبا کر دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ کلائنٹ سے فیس لی ہوتی ہے اور وہ پھر 2 سال ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. تو مجھے پھر کسی بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ یار ہائی کورٹ بیل دائر کر دو, نہ بھی ہوگی تو ڈائریکشن مل جائے گی. تو میرے لیے تو یہ بڑا مزیدار ایک کرو تھا, لرننگ کرو تھا کہ آپ نے سسٹم کو یوز کیا ہے اپنے کلائنٹ کے بینیفٹ کے لیے. اچھا, اب سر 72 آورز والا پرنسپل ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے فار ایگزامپل جرا جو ہے آپ کرتے ہو, تو اگر آپ وٹنسز پہ جرا کرتے ہو ان کے درمیان کوئی مٹیریل کانٹرڈکشن آ جائے, فار ایگزامپل ٹائم کی آ جائے یا اس طرح کی آ جائے, اس کے بعد بیل دائر کرنی چاہیے, یا آپ کا ایز اے لائر فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں جلدی سے جلدی جو ہے وہ ٹرائل کمپلیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ٹرائل شروع کر لیا نا, تو پھر ویسے بھی جب ٹرائل کمنس ہو جاتا ہے
اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ کرمنل لا میں بڑی اہم چیز ہے تمام کیسز میں کہ جب ٹرائل کومنٹس ہو جاتا ہے اور ایک آدھی ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس بیل کو ہائی کورٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں. نہ میں اس کو یہاں پر اسپیسیفائی نہیں کر رہا کہ صرف نارکوٹکس کیسز میں, مرڈر کیسز میں بھی یا باقی کیسز میں بھی آپ ہائی کورٹ بیل موو کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے سامنے جب ریکارڈ پیش ہوتا ہے تو پراسیکیوشن کی طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ جی کہ یہ تو اس وقت انڈر ٹرائل ہے کیس, اس میں ایک دو گواہان کی ایویڈنس قلم بند ہو چکی ہے, تو کورٹس جو ہے وہ ڈائریکشن دے دیں گی آپ کہ جی آپ اتنے دنوں میں اتنے مہینوں میں اس کو فیصلہ کر دیں. نارملی کورٹس اس سٹیج پہ بیل بھی نہیں دیتی. اچھا, ایک سینیریو میں ویسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ ایگزامینیشن ان چیف کے لیے آیا. کمپلیننٹ نے ایگزامینیشن ان چیف کے اندر اسپیسیفکلی ملزم جو انہوں نے اریسٹ کیا اس کو نامینیٹ نہیں کیا, یعنی کہ اس کا نام ہی نہیں لیا. اس بیس پہ لائر نے جو ہے وہ اس پہ کراس ایگزامینیشن ہی نہیں کی کہ میری کراس ایگزامینیشن کے دوران وہ نام ہی نہ لے لے, اس نے اسپیسیفکلی نامینیٹ ہی نہیں کیا. اس کیس کے اندر بیل جو ہے وہ آپ کو دائر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات ہے کہ میں پہلے آپ کا جو پہلا پورشن ہے سوال کا اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ لرننگ کا پوائنٹ ہے اور ینگسٹرز کے لیے بڑا ہی اہم ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ جی کہ ایف آئی آر میں ملزم نامزد نہیں ہے. نہیں, ایف آئی آر میں نامزد ہے ملزم, لیکن جو چیف کروایا ہے پروسیکیوشن نے کمپلیننٹ کا, اس میں کہیں بھی اس نے ملزم کا نام نہیں لیا کہ میں نے اس نام کے ملزم کو اریسٹ کیا. اوکے, یہ بات بھی, لیکن اس کو ایسے ہی پوچھا جا سکتا ہے. کیسے کہ جی آپ نے آج عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا, چیف ریکارڈ کروایا, بندہ جواب دے گا جی میں نے کروایا ہے. آپ اس پہ پھر ایک سجیشن پوٹ کریں گے کہ یہ بات درست ہے نا کہ آپ نے اپنے ایگزامینیشن ان چیف میں ملزم کسی بھی ملزم کا نام نہیں لیا. تو اب آپ نے اس بات کو کنفرم کروا لیا اپنے کراس ایگزامینیشن میں, چونکہ کراس ایگزامینیشن اور ان چیف یہ دونوں مل کر ایویڈنس بنتی ہے نا. تو آپ نے یہ اگر کویشچن آپ اس طرح کر لیں گے تو پھر آگے جا کر اس کے پاس اپنی اس غلطی کو درست کرنے کا موقع نہیں ہوگا. اچھا, اور اس غلطی کی بیس پہ کیا ہم بیل دائر کر سکتے ہیں؟ بیل میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بیل دائر کرنے کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے. نہیں مطلب چانسز کیا ہیں؟ اب دیکھیں, ابھی آپ نے, میں وہی پہلے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے, میں نے یہی بات جو نا پہلے کی ہے کہ آپ نے ٹرائل شروع کر لیا ہے. اب آپ ٹرائل کر لیا, آپ نے 2 دن میں یا 1-2 ڈیٹ میں آپ اپنا ٹرائل کنکلوڈ کریں اور بندہ بری کروائیں. ہائی کورٹ میں 2 چیزیں ہوں گی کہ اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی ٹائم لگے گا, آپ کا جو کلائنٹ ہے اس پر مالی بوجھ بھی پڑے گا, آپ کا اپنا ٹائم بھی کنزیوم ہوگا. تو کیوں نہ آپ بالکل اپنی کمپلیٹ جو توجہ ہے, آپ کیونکہ ٹرائل میں چلے گئے آپ کے اب پتہ نہیں یہ پی ڈبلیو کون سا ہے جس نے یہ بات کہی ہے, یہ کمپلیننٹ ہے. اگر کمپلیننٹ ہے تو کمپلیننٹ سے پہلے بھی کوئی گواہ وٹنس جو ہے وہ اس کی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے کہ نہیں یا ایگزامن ہوا ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اگر ڈٹرمن کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ سے ڈائریکشن ہی آپ کو ملے گی, بیل وہ کہیں گے یار واپس لے لو. اچھا, اس میں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بیل جو ہے جب فار ایگزامپل یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرائل ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, جو بیل کی میں نے ایک چیز نوٹس کیا کہ جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہینیس اوفینس ہے اور اس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ نے دانستہ طور پہ, حالانکہ قانون جو ہے اسٹرکٹلی قانون کے اوپر کتاب کے اوپر ہم جائیں تو وہ تو کہے گا کہ جہاں روم فار فردر انکوائری ہے وہاں بیل گرانٹ کرو, لیکن میٹر آف پالیسی یہ ہے کہ بیل جو ہے وہ عموماً نہیں گرانٹ کی جاتی, اس معاملے میں سختی برتی جاتی ہے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ قانون اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے جیسے کتاب میں ہے, یا آپ اس لائرس کے اس طبقے سے ہیں جو کہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں اس بابت جو پالیسی ہے اسٹیٹ کی کہ میں نے بیل جو ہے نہیں گرانٹ کرنی ایون دو فردر انکوائری کہیں نہ کہیں کتابی طور پہ بن رہی ہوتی ہے, کیا آپ اس کے حامی ہیں؟ ان دونوں میں سے کون سی چیزوں کس چیز کے آپ حامی ہیں؟ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی دوست کا تجربہ مجھ سے مختلف ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پراسیکیوشن استغاثہ دیتی ہے نا NC کا, یہ سارے فیک ہیں. بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی 1% کوئی صحیح مقدمہ بھی ہو,
نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. کوئی اگر سابقہ کسی مقدمے میں ملوث ہے تو اپنا سکور پورا کرنے کے لیے پولیس اس بندے کو دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے اور دوبارہ اس مقدمے میں اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے اور وہ بیچاری پوری زندگی کے لیے وہ بندہ بھگتتا ہے, اس کی فیملی بھگتتی ہے. تو اگر میرا ساتھی آپ تجربہ یا ذاتی میرا جو ہے خیالات اور اوپینین جاننا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ 9C کے جو مقدمات ہیں ان میں 90% کیسز میں کورٹس کو اسی سٹیج پہ سیشن سٹیج پہ بیل دینی چاہیے. کیوں کہ مقدمات جھوٹے ہیں. مقدمات اب کورٹس میں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے, یا عدالتیں کس طرح اس کو سوچتی ہیں, یا وہ اسٹیٹ کی پالیسی کو فالو کر رہی ہیں. اگر وہ اسٹیٹ کی پالیسی کو فالو نہ کریں اور جو انہوں نے SOPs بنا دی ہیں ان کو فالو نہ کریں تو بے شمار کیسز کی یا ججز بیچارے پریشان نہ ہوں کہ ہم ان سے ہائی کورٹ جو ہے وہ ایکسپلینیشن مانگے گی, تو بے شمار 9C کے کیسز کی جو بیلز ہیں ان کے یہیں پر ڈیسائیڈ ہو جائیں اور لوگوں کو بیل مل بھی جائے. اچھا ہمارا نا ملک صاحب ایک المیہ بھی ہے نا, ہم بطور قوم جو ہیں وہ کبھی بھی معاملے کی تہ تک روٹ تک نہیں جاتے. اب انہوں نے جو اسٹیٹ پالیسی بنائی ہے وہ صرف اس وجہ سے بنائی ہے کیونکہ ان کے پاس پروسیکیوشن کرنے کا وہ اسٹرانگ ہی پروسیکیوشن نہیں ہے, فیل پروسیکیوشن ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ 9C کے مقدمات ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ ایکویٹل بھی 9C میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی زیادہ تر جو مقدمات ہیں وہ تھانے میں بیٹھ کے لکھے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ پریکٹس کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یار ایک تھانے کے SHO کی مرضی کے بغیر جو ہے کوئی اس طرح کے منظم منشیات کا علاقے میں نظام نہیں چل سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پروسیکیوشن آپ کی فیل ہوگی, آپ کی پولیس کے اندر جو کالی بھیرے ہیں ان کو آپ نے نہیں پکڑنا, اور آپ نے جو ہے ایک پالیسی بنا دیا کہ پولیس جس بندے کو بھی اریسٹ کرے گی اس کے لیے آپ نے بیل مشکل کر دی ہے. تو لہٰذا آئی تھنک اٹ از آلسو جو انجسٹس کی ہی ایک قسم ہے. اچھا سر, وی وڈ بی موونگ ٹورڈز دا اینڈ ناؤ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا نظام ہے, مطلب نظام یہ جو اب کرنٹ نظام ہے جس میں SOPs ڈفرینٹ ہیں, ان میں کیا ایسا چینج کیا جائے کہ بھائی ہمیں واقعی میں رزلٹ ملے, بے گناہوں کو نہ پکڑا جائے, اگر کسی بے گناہ کو پکڑ بھی لیا گیا ہے تو اس کو جلدی سے جلدی انصاف مل سکے. اور فار ایگزامپل اگر کسی بے گناہ کو پکڑا گیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بے گناہ کو جان بوجھ کے پولیس نے پکڑا ہے تو اس کا کیا ریڈریسل ہے اس کے پاس, بے گناہ کے پاس؟ بدقسمتی ہماری بیرسٹر صاحب یہی ہے کہ ہمارے پاس ہم جب بھی کوئی قانون بناتے ہیں نا وہ قانون تو اچھا ہوتا ہے, بنیادی طور پر دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اس کو کیا جاتا ہے, ان کی فیور میں نہیں جاتا. مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے ایک لا انٹروڈیوس کروایا, اب اس میں امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں, ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ یا ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ, پروٹیکشن آف پراپرٹی ایکٹ. اس ایکٹ میں بھی گورنمنٹ نے اسٹیٹ جو صوبائی گورنمنٹ اس نے کیا کیا کہ جی جلدی جلدی لوگوں سے جناب ہم موقع پہ انصاف دے رہے ہیں اور اب ناجائز جو قابضین ہیں ان کو ہم نکال رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اصلی قابضین کو بھی آپ نے کافی زیادہ لوگ, تو اس میں پراپرلی جو میکنزم ہے وہ نہیں بنایا. اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کرمنل کیسز میں اگر آپ کا جو کیسز ہے اینٹی کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ آپ نے ایک ادارہ ڈیولپ کیا, اس ادارے میں جتنی کرپشن ہے اتنی پولیس میں نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوانین صحیح ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے کرنی ہے. اگر لا انفورسنگ ایجنسیز بدنستی پر مبنی انویسٹیگیشن کریں گی, جان بوجھ کر لوگوں کو مقدمات میں جھوٹے اور غلط طور پر ملوث کریں گی, فالس کیسز میں امپلیکیٹ کریں گی, تو پھر سب سے پہلا ادارہ جو ہے نا, اسپیشلی میں کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کر رہا ہوں, سب سے پہلا جو ادارہ ہے وہ SHO ہے یا انویسٹیگیشن آفیسر ہے. اگر انویسٹیگیشن افسر صحیح انویسٹیگیشن کرے, SHO انصاف صحیح فراہم کرے اور وہ پولیٹیسائز نہ ہو, وہ سیاستدانوں کو کہنے پر لوگوں کو بے گناہ اور گناہ گار نہ کرے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرمنل کیسز جو ہیں ان کے 80% کیسز تو تھانے میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں جو بندہ طاقتور ہے اس کو انصاف اس کے گھر پہنچ جاتا ہے, اور جو کمزور ہے وہ بیچارہ
ख्वार होता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی کے لیے نہ رکھا جائے. اچھا اس میں سر انویسٹیگیشن آفیسر ایسی فضول چیز ہے 9C کے کیسز میں. میں نے پرسنلی یہ آبزرو کیا جب ہم انگلینڈ میں فائلز پڑھتے تھے نا تو اس میں انویسٹیگیشن آفیسر کا کام تھا انویسٹیگیشن کرے, وہ اپنے بندوں کی بھی انویسٹیگیشن کرتا تھا. بالکل ہونی چاہیے. ادھر جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے وہ اپنے بندوں کے بیان ریکارڈ کرتا ہے. جناب وہ کمپلینر نے جا کے اسے نقشہ جو ہے نا نقشہ موقع بنوایا ہے, اس نے نہیں لکھنا کہ ادھر PSO کا پمپ بھی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کیمرے بھی لگے ہیں, لیکن یہ جو ہے نہیں, اس نے کچھ نہیں لکھنا. اس نے سیدھا ایک ورژن لکھنا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ رول ہے کہ بھائی جا کے جو ہے نا مال خانے میں وہاں PFSA میں جا کے وہ جمع کروائے, بس اس نے یہی کرنا ہے. آپ اس میں دیکھیں اس میں انویسٹیگیشن کا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ انویسٹیگیشن ہوتی نہیں ہے. وہ یہ ان کی انویسٹیگیشن اس قوم کی یا ان کی ایجنسیز کی کیسے درست ہو سکتی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے یہ نارکوٹکس کا یہ قوانین آئے ہیں, ابھی تک تو یہ شاپر کا رنگ نہیں چینج کر سکتا. ہاں بلیک, ابھی بلیک اور بلیو ہی چل رہا ہے. ابھی تک یہ وائٹ کیوں نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز کیوں نہیں ہے, وہ کپڑا کوئی نہیں ہے, لیکن وہی شاپر بلیو اور وہی دانات. سیم سٹوری. ان کو یہ بھی احساس نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے ملزم جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہو, لیکن یہ ہر بندے کا دانے ہاتھ میں وہ پکڑی ہوئی ہے. اور اس طرح یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو آن سیریس نوٹ کہ جب ملزم کو پکڑتے ہیں اور ان کو اپریہنشن ہوتی ہے جی کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے یہ برآمد ہوا شاپر اور اس میں سے چرس برآمد ہوگی, ساری کی ساری کارروائی جب ہم پڑھتے ہیں نا اور FIR کو دیکھتے ہیں تو جو آج کی FIR ہے اور جو زمانہ قدیم کی FIR ہے ان میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. تو اتنی سی ترقی, اتنی سی ایوولوشن ہم نہیں کر سکے. چاہے جائے کہ ہم کہیں گے جی ہم انویسٹیگیشن کی بہت اسٹینڈرڈ مقرر کریں گے. میں نے جو پہلا بیچ تھا انویسٹیگیشن کا مرڈر کیسز میں کہ کلیکشن آف ایویڈنس کیسے کی جاتی ہے, وہ جتنے پولیس کے سینئر افسرز تھے اس وقت انویسٹیگیشن جو آج بھی ہومیسائڈ سیل میں کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو میں نے انویسٹیگیشن اس وقت پڑھائی تھی. یہ 2016 کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے انویسٹیگیشن کا. اس میں بہت سارے میتھڈس ہیں, جدید میتھڈس ہیں. اب تو آپ دیکھیں نا کہ زمانہ کتنا ترقی کر گیا ہے, تو ہماری انویسٹیگیشن ابھی تک وہی الف بے پہ رکی ہوئی ہے. اور جتنی بھی یہ انویسٹیگیشن ہے یہ تو ایک بندہ جو لکھاری ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کرتا ہے. موقع پہ کہاں انویسٹیگیشن ہوتی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی جو کیس ڈائریز ہیں, جو کیس ڈائریز اس میں تو اپنا وقت نہیں لکھا ہوتا ہے, وقت بھی نہیں, وہ صرف ٹائم لکھتے ہیں اوپر. اور جو کام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لا ہے کہ آپ نے جو بھی ایکٹ کرنا ہے وہ کیس ڈائری میں اس کا اندراج کرنا, اس کا ٹائم اور ڈیٹ لکھنی ہے, لیکن وہ ٹائم نہیں لکھا ہوتا. کیوں کہ وہ ایک بندے نے ایک جگہ بیٹھ کر 1 یا 2 دن میں اس کو وقوع کے بعد بلیٹڈ اسٹیج پہ اس کو تیار کرتے ہیں. Thank you, Malik Saab. It was lovely having you. We got to learn a lot from you. To the audience, it is a request that please subscribe our channel, press the thumb icon so you may be able to be notified regarding the new videos.